أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال عليه الصلاة والسلام. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہ
کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر۔ وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اٹھ بندے باندھ کمر، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت دیکھتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کی نظر میں ہیں۔ تھوڑا سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اللہ پاک ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں۔ اگر یہ بات یاد رہ جائے تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے، اذان کے ساتھ مسجد میں آنا آسان ہو جائے، اور ہمارے نبی کی نقل اتارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، قربانیاں دینا، ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یوں فرمایا مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، کہ گناہوں کا تصور بھی ختم ہو سکتا ہے، صرف گناہ نہیں، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی عادت ہے چوری کرنے کی۔ ایک مرتبہ وہ
ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں گیا، 4 مالے کا، 4تھ فلور کا وہ شاپنگ مال تھا۔ اب وہ جب 4تھ فلور پر گیا، 4تھے مالے پر گیا، ساری چیزیں کھلی رکھی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، وہاں کوئی سیٹ نہیں، ساری چیزیں کھلی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا بھائی صاحب آپ تو رات کے اندھیرے میں چوری کرتے ہو، آپ تو رات کے اندھیرے میں چوری کرتے ہو، تو آپ کے لیے تو اب کھلا میدان ہے، 4تھا مالا ہے، ساری چیزیں بھی کھلی ہوئی ہے، چوری کا پورا ماحول تیار ہے، اب آپ کیوں چوری نہیں کر رہے ہیں؟ آپ تو رات کے اندھیرے میں چوری کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے تو ساری چیزیں اوپن ہیں، سامنے رکھی ہوئی ہے۔ چور نے کیا کہا پتا ہے؟ یہ ساری باتیں تو آپ کرتے ہو، دیکھو سامنے کیا لکھا ہوا ہے، یوں لکھا ہوا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ 1st فلور پہ بیٹھ کے سیٹ دیکھ رہا ہے۔ ایک پکے چور کو اس بات کا استحضار کہ سیٹ دیکھ رہا ہے چوری سے بچانا ہے، ڈرتا ہے، چوری نہیں کرتا۔ تو ایک بندے کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ بھی گناہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ بھی بھلا کوئی تکبر کر سکتا ہے؟ کیا وہ بھی کوئی اکڑ سکتا ہے؟ میرا عزیزو، بیانات تو بہت سن لیے، لچھے دار تقریریں بھی بہت سن لی، اب وقت ہے اپنی زندگی کو چینج کرنے کا، اب وقت ہے اسپیڈ کے ساتھ ساتھ اپنی بریک کو مضبوط کرنے کا۔ ایک ہوتا ہے گاڑی میں ایکسلیٹر اور ایک ہوتی ہے بریک۔ یہاں سے بوجھ جانا ہے اور ایکسلیٹر 20-40 اسپیڈ، 60، 80، 100، 120، 140، جتنا بھی ایکسلیٹر ہو، اگر یوں سمجھو کہ 200 کی بھی اسپیڈ ہے آپ کے پاس لیکن بریک فیل ہے، تو آپ یقین مانو 1 کلومیٹر باہر نہیں جا سکو گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اسپیڈ مضبوط نہیں ہے، 20 کی اسپیڈ ہے، 20 کی اسپیڈ ہے، لیکن بریک مضبوط ہے، آدھے گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے میں، لیکن بھوج ضرور پہنچو گے۔ تو نیکی کا کرنا یہ ایکسلیٹر ہے، اور نیکی کا کرنا یہ ایکسلیٹر ہے اور گناہوں سے بچنا یہ بریک ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہماری بریک ایک دم کمزور ہوتی جا رہی ہے، ایکسلیٹر اسپیڈ بڑھتی ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگایا 20 کی 40 ہو گئی، کچھ نفلی اعمال اور بڑھ گئے، کوئی بزرگ کی صحبت اٹھائی تو 40 کی 60 ہو گئی، پھر اور کسی کا بیان سن لیا اور دل پہ بات لگی تو 60 کی 80 ہو گئی، لیکن ہماری بریک جو ہے نا، بریک یہ کمزور ہے، اور بریک اگر مضبوط ہو جائے تو یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ کے ولی کون؟ تو کہ تقوی والے، گناہوں سے بچنے والے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ولی وہ ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، وہی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، لکھوے والے نہیں کہ جلوت میں لوگوں کے سامنے تقوی اور تنہائی میں لکھوا ولی۔ اللہ تعالیٰ کس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا متقیوں کے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور جب بڑا آدمی کوئی بات کہے نا تو اس کی بات کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی بڑا آدمی ایک سانس میں وہی بات 2 مرتبہ کہے تو اس کا وزن اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی کا حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پورے قرآن کو اللہ نے تقوی سے سجا دیا ہے. تقوی 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 تقوی. جیسے ہمارے یہاں مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجا دیتے ہیں، ایسے اللہ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا دیا ہے. اللہ سے دعا کریں، اپنی کوئی بھی دعا میں یہ دعا ضرور مانگے کہ اے اللہ مجھے بھی جلوت اور خلوت میں تقوی عطا فرما. مجھے کیا عطا فرما؟ تقوی عطا فرما. ایک بزرگ کے کئی مریدین تھے. ایک شخص نیا نیا آیا ہوا تھا، کچھ ہی دن ہوئے حضرت نے اس کو خلافت دے دی. دوسرے مریدین کو حسد ہوا کہ یہ تو ابھی نئے نئے آئے ہوئے ہیں، ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور انہیں خلافت دے دی گئی، ایک بڑی ذمہ داری ان کو سپرد کر دی گئی. کیا بات ہے؟ انہیں بہت افسوس ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آتا. حضرت نے بہت سی مرغیاں منگائی، مرغیاں، اور مرغیاں منگوانے کے بعد سب کو دے دی اور کہا کہ یہ آپ کے شیخ کا حکم ہے کہ آپ لوگ سب اس کو ذبح کر کے لانا. لاؤ گے؟ بولے ہاں. ایسی جگہ ذبح کر کے لے آنا جہاں آپ کو کوئی دیکھتا نہ ہو. تو حضرت کا حکم تھا. سارے مریدین بڑے خوشحال کہ بڑی مدتوں کے بعد ہمارے حضرت نے ہمیں کچھ کام دیا ہے، چلو چلتے ہیں. کوئی درخت کی آڑ میں چلا گیا، کوئی کمرے کی آڑ میں چلا گیا، اور کوئی کہیں کوئی کہیں، کوئی پہاڑ کے پیچھے چلا گیا. ایک ایک کر کے آنے لگے کہ حضرت آپ نے جو مرغی دی تھی، جو ککڑی دی تھی، دیکھو ہم اس کو ذبح کر کے لے آئے. سب آ گئے. بڑی دیر کے بعد وہ مرید بھی آ گیا جسے حضرت نے خلافت دی تھی. حضرت نے کہا بھائی یہ سب ذبح کر کے لائے، آپ نہیں لائے؟ کیا آپ کو ہمارے حکم کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت آپ کے حکم کی عظمت تو میرے سر آنکھوں پر تھی، لیکن کیا بتاؤں حضرت آپ کو، میں بہت سی جگہ گیا، کئی جگہ میں یہاں گیا وہاں گیا، جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا. مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہ ملی جہاں اللہ نہ دیکھتا. میرا مریدو دیکھو اس لیے ان کو خلافت دی ہے، ان کو اس بات کا استحضار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی مرتبہ اللہ والے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کون اللہ؟ جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ میری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک وجد آتا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کبھی کبھار ایسا وجد طاری ہو جاتا ہے کہ وہ خود برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میں کس نیت سے بول رہا ہوں وہ مجھے بھی دیکھتا ہے، اور آپ کس نیت سے سن رہے ہو وہ آپ کو بھی دیکھتا ہے. بیان تو ہو جائے گا، اور اچھا ہوگا کہ نہیں؟ اچھا جو ہوگا. دین کی بات تو اچھی جو ہوتی ہے، کون سی بری ہوتی ہے؟ دین کی بات بھی بری ہو سکتی ہے. تو اب بیان اچھا ہوا کہ نہیں اچھا ہوا، اس فکر میں تو زندگی گزر گئی. اب تو زندگی کو چینج کرنے کا وقت ہے، اب تو توبہ کرنے کا وقت ہے، اب تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کر دینے کا وقت ہے، اب تو اس سے دل لگانے کا وقت ہے. ابھی تک تو فکر دنیا کر کے دیکھی، اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو تو پریشان ہو چکا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. اب فکر عقبہ کر کے دیکھ، اب آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا. اے انسان جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکا کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے. اللہ کی طرف
اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ، اب اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ کر کے دیکھ۔ ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، اب ذرا نظریں جھکانے کا بھی مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ ابھی تک تو نے واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور انٹرنیٹ کا مزہ چکھا، اب ذرا اللہ کے قرآن کا بھی مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے میٹھی نیند کا مزہ چکھا، اب ذرا رات کے آخری پہر میں اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کر کے دیکھ۔ ابھی تک تو نے دنیا کی میٹھی نیند کا مزہ چکھا، اب ذرا قبر کی میٹھی نیند کی فکر تو کر کر کے دیکھ۔ ابھی تک تو نے گھر کا مزہ چکھا، گھر کے آرام اور راحت کا مزہ چکھا، گھر کی فیسلٹی کا مزہ چکھا، اب ذرا اللہ کے راستے میں قربانیاں تو دے کر کے دیکھ، اور یہ چٹائیوں پر سونے کا مزہ تو دیکھ۔ کئی اسٹار لوگ کہتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرا، 7 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرا، لیکن جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو جو چٹائیوں پر سونے کا مزہ آیا وہ نہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں آیا نہ 7 اسٹار ہوٹل میں آیا۔ سبحان اللہ۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسا ہے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں۔ مچھلی کو آپ پانی سے نکالو، بنگلے میں رکھو، شو روم میں رکھو، بائک پر رکھو، کار میں رکھو، مرسیڈیز میں رکھو، دبئی لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ، کینیڈا لے جاؤ، فرانس لے جاؤ، کہیں بھی آپ لے جاؤ، مچھلی ہمیشہ تڑپتی رہے گی، بے چین رہے گی۔ اتنی فیسلٹی میں ہے اور بے چین ہے کہ مچھلی کو فیسلٹی نہیں چاہیے، مچھلی کو تو پانی چاہیے۔ اپنے قریب حوض ہے وہاں ڈال دو، مچھلی خوش ہو جائے گی، اپنی مستی میں مست ہو جائے گی اور اپنی تراوٹ میں آ جائے گی اور اپنی چال چلنے لگے گی۔ اے انسان، تو اللہ کو ناراض کر کے چاہے دنیا بھر کی نعمتیں تیرے پاس ہو، بہاریں تیرے پاس ہو، گھر تیرے پاس ہو، بنگلہ تیرے پاس ہو، گاڑیاں تیرے پاس ہو، یہ دنیا کی جو عزت دھوکہ ہے وہ تیرے پاس ہو، یہاں کی شہرت، یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی شہرت بھی دھوکہ ہے۔ میرے عزیزو، ساری بہاریں تیرے پاس ہو اور تجھے اللہ نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ میرے عزیزو، اللہ ملا، اللہ ملا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر، اللہ کو پا کر، اللہ کو پا کر پایا کہ نہیں، وہ ہر کوئی اپنے دل سے پوچھ لے۔ ابھی تک پایا کہ نہیں، وہ ہر کوئی اپنے دل سے پوچھ لے۔ ابھی تک پایا کہ نہیں، اللہ دل میں آئے کہ نہیں، اللہ دل میں سمائے کہ نہیں، یا وہ تنہائی کا رونا نصیب ہوا یا نہیں، یا صرف جلوت میں مزہ آتی ہے، خلوت میں مزہ نہیں آتی۔ دیکھ دنیا کے عاشقوں کو، انہیں خلوت میں مزہ آتی ہے، گھنٹوں بات کرنے میں انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ ان کا ایک عشق مجازی ہے، اس میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں، اور تو عشق حقیقی میں ہے، خدا سے تو نے عشق کیا ہوا ہے، اللہ سے تو نے محبت کی ہے۔ میرا عزیزو، محروم کون؟ یوں فرمایا، جس کے پاس 9 گھنٹے کی رات ہو اور جس 2 رکعت تہجد کی نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ جس کے پاس 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا وقت ہو، 2-4 رکعت اشراق کی نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ جس کے پاس چاش کا وقت ہو اور 2 رکعت چاش کی نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ جس کے پاس مغرب کے بعد 1 گھنٹہ ہو اور اوابین نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ جس کے پاس پورے 24 گھنٹے ہو اور 1 پارہ اللہ کا قرآن نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ تو کہا جس کے اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہو، پھر بھی وہ نمازوں میں نہ آئے، وہ محروم ہے۔ اللہ اکبر، حی علی الفلاح، آ جاؤ نا کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے دکان میں کامیابی کو تلاش کرنے والوں،
کھیت میں کامیابی کو تلاش کرنے والوں، نرم نرم بستروں پر کامیابی کو تلاش کرنے والوں، روپیے پیسے میں دھن دولت میں کامیابی کو تلاش کرنے والوں، تمہارا اللہ تمہیں بلاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تو روزانہ ہمیں 5 وقت پکارتی ہے، اللہ کا منادی پکار کر کے کہتا ہے آ جاؤ اللہ کے گھر میں، اللہ کے شاہی دربار میں، اپنی پیشانی کو اپنے مالک کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے پالنہار کے سامنے جھکاؤ۔ کامیابی تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے بھی تیار ہے، اپنا بنانے کے لیے بھی تیار ہے، صلح کر لینے کے لیے بھی تیار ہے، دل کی تار جوڑ دینے کے لیے بھی تیار ہے، یہاں تک کہ ابدال قطب اور غوث تک کے مقام تک لے جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کا کوئی وزیر بھی نہیں، اس کا کوئی مشیر بھی نہیں، اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مانگنے والے کہاں ہے، رونے والے کہاں ہے، ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہے، دامن پھیلانے والے کہاں ہے؟ رات کے آخری پہر میں وہ تو ایک فرشتے سے اعلان کرواتا ہے حل من سائل فاعطی لا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے، وہ اللہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے، وہ اللہ خود ہی اعلان کروا رہا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت سوال ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے لیں گے نہیں، صبح اٹھ کے مخلوق خدا کو دیں گے کیا؟ ہمیں یوں فرمایا دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑے ہوئے لوگوں، میرا عزیزو سنو، اتنا اہم کام، اتنا اونچا کام، لیکن ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا کہ تہجد سے اشراق تک کا وقت صرف اللہ کے لیے، تہجد سے اشراق کا وقت اپنے اللہ کو دو، اس کے بعد 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے، اس کے بعد محنتیں ہیں، پہلے اللہ سے لوگے نہیں، صبح اٹھ کے مخلوق خدا کو دو گے کیا؟ مولانا صاحب اللہ کے خزانوں کے تو دروازے بند ہوتے ہی نہیں، ایک بات یاد رکھنا، بے شک بند نہیں ہوتے لیکن اعلان صرف رات میں ہی ہوتا ہے، اعلان صرف رات میں ہی ہوتا ہے، وہ تو جب بھی مانگو دے گا، اعلان کوئی اور وقت نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھو کہ دروازے ہی نہیں ہے، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، دینے کے لیے تیار ہے۔ کہاں کھلے ہوئے ہمیں تو نظر نہیں آتے، او بھائی تہجد پر یہ دے گا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور فجر کی نماز سے اشراق تک اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اشراق کی نماز پڑھی تو اللہ یہ دیں گے، ایک ایک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پر یہ دیں گے، اور ایک ایک درود شریف پڑھنے پر اتنا بڑا انعام، اور ظہر پہلے کی 4 رکعت سنتوں کا ثواب وہ تہجد کی نماز کے برابر، اور ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کا ثواب، اور اوابین کے پڑھنے کا ثواب، یہ سب خزانے کھلے ہوئی تو ہیں، دے ہی تو رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی کوئی حد نہیں اور اللہ کے خزانے کی بھی کوئی حد نہیں۔ کہاں ہے مانگنے والے، کہاں ہے رونے والے، کہاں ہے اپنے دامن کو پھیلانے والے؟ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ میرے اور آپ سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد بے شک میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، بے شک میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد انی لک محب، بے شک میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ آگے کا جملہ مجھے یاد نہیں، شاید اس طریقے سے ہے، تجھے میری محبت کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔
پیار کے لیے محبت کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور ہم شیطان سے ہی ہاتھ ملاتے رہے اور کہیں اللہ نہیں مل رہا. کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے اور تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ محبت ہے؟ یہ تو شیطان سے محبت ہے. کہتے ہیں جنت میں ہی جانا ہے لیکن جنت والے کام ہی نہیں کرتے. جہنم سے بچنا ہے گناہوں سے نہیں بچتے. اللہ سے سچی دوستی ہے تنہائی میں گناہوں سے نہیں بچتے. شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن اس سے دشمنی نہیں کرتے, اس سے دوستی کرتے ہیں. زبان کچھ اور ہے, دل کچھ اور ہے. کیا بات ہے؟ کہا ہر وقت اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں اور ایک تو ہم اپنی موت کے اور اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں اور دوسری طرف دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر جوان ہوتی جا رہی ہے. ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں. ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے, ہر رات زندگی کی ایک رات کم ہو رہی ہے, ہر سیکنڈ زندگی کی ایک سیکنڈ کم ہو رہی ہے. میرے عزیزو, یہ تو موقع ہے اللہ کو منانے کا. میں اور آپ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں, اللہ کو بڑا کریم پائیں گے. ایک بزرگ بازار میں جا رہے تھے, ایک بزرگ بازار سے گزر رہے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا یہاں سب تاجر لوگ ہیں, بزنس مین لوگ ہیں, یہاں بازار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ سے صلح کرا رہے ہو؟ کہا اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. ہو گئی صلح؟ کیا بتاؤں, اللہ صلح کرنے کے لیے بالکل تیار ہے لیکن یہ لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار, نہ دھوکے سے بچنے کے لیے تیار, نہ عیب بتائے بغیر. اللہ اکبر, وہ ایک دم تیار ہے, یہ سب تیار نہیں. اچھا, ایک وقت کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں لگ رہا ہے, وہی بزرگ قبرستان میں لگ رہا ہے. حضرت کیا کروا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. اوہ, ابھی تو بازار میں کرا رہے تھے, وہاں تو بندوں نے کی نہیں, اور اب یہاں یہ قبر والوں کی صلح کروا رہے ہیں. کہا اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. ہو گئی. کہا آج یہ سب تیار ہے لیکن آج اللہ تیار ہے. یہ سب تیار ہے, بالکل تیار ہے, پورے اس کے دیوانے ہونے کے لیے تیار ہے, پوری زندگی دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سب تیار ہے لیکن آج اللہ بالکل بھی تیار نہیں. کیا بات ہے؟ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. ریزلٹ کے وقت کوئی روئے اس سے بھی کام چل جاتا ہے کیا؟ سر کہتا ہے بیٹا پہلے محنت کرنی تھی, ایگزام سے پہلے ٹیوشن جانا تھا, رات کو پڑھنے بیٹھنا تھا, تو آج تیرا اچھا نتیجہ آتا. ریزلٹ کے وقت رونے سے کوئی فائدہ نہیں. اب تو وقت چلا گیا, اب آپ فیل ہو چکے ہیں اور یہ آپ کا ریزلٹ ہے. فیل ہونے کے وقت تو ہر کوئی افسوس کرتا ہے. میرے عزیزو, کیا ارادہ ہے, مرنے کے بعد ہی افسوس کریں گے؟ کیا دوبارہ زندگی ملے گی؟ کیا یہ دنیا دھوکے کا گھر نہیں؟ کہاں ہے ہمارے پردادا, کہاں ہے ان کے ابا, کہاں ہے ان کے ابا, کہاں ہے ان کے کھیت, کہاں ہے ان کے گھر, کہاں ہے ان کے بزنس, کہاں ہے ان کے مکانات, کہاں ہے ان کا وہ غصہ, کہاں ہے ان کا وہ روح, کہاں ہے ان کا وہ دبدبا, کہاں ہے کچھ میں رہنے والے 150 سال پہلے والے, 200 سال پہلے والے انجینئر کہاں ہے, 300 سال پہلے والے اللہ والے کہاں ہیں, 400 سال پہلے والے پروفیسر کہاں ہیں, کہاں چلے گئے یہ سب؟ یہ جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی,
یہ تو مالداری میں بھی گزرے گی، غریبی میں بھی گزرے گی، خوشی میں بھی گزرے گی، غمی میں بھی گزرے گی، صحت کے ساتھ بھی گزرے گی، بیماری کے ساتھ بھی گزرے گی، بہاروں میں بھی گزرے گی، پریشانیوں میں بھی گزرے گی، بنگلوں میں بھی گزرے گی، جھوپڑی میں بھی گزرے گی، اور کھا پی کر بھی گزرے گی، اور فاقوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی، اور نیکیاں کرتے ہوئے بھی گزر جائے گی، اور برائیاں کرتے ہوئے بھی گزر جائے گی۔ یہ زندگی کیا گزرے گی؟ ایک دن آئے گا میں اور آپ ہی گزر جائیں گے، میں اور آپ ہی گزر جائیں گے۔ اس وقت یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، نہ میرے پاس کوئی حل ہے نہ آپ کے پاس کوئی حل ہے، آپ سے زیادہ محتاج میں ہوں، کیونکہ جب میں بولتا ہوں نا تو میرے کان پہلے سنتے ہیں، میرے کان، آپ کے کان تو بعد میں سنتے ہیں، اس لیے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ۔ اور اللہ تو کیسے کریم ہے، او کیا کہنے اس کے کرم کے۔ ماں کا بچہ کتنا بھی نافرمان ہو جائے نا، ماں کا تو پیارا ہی ہوتا ہے، ماں کا تو دلارا ہی ہوتا ہے، کیسے کریم ہے۔ کچھ لوگ آئے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے بات چیت کرتے تھے، قرآن کریم کے 6 پارے میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہے کہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کے 28 پاروں میں، اور اللہ ان سے بات چیت کرتے تھے۔ کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا اللہ نے۔ لوگ آئے، بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت بارش تو ہو نہیں رہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں انسان تو انسان، حیوان بھی پریشان حال ہے۔ پہلے گاڑیاں تو تھی نہیں، اونٹ، گھوڑے، کھچر، اب آسمان سے پانی نہ برسے تو زمین سے غلہ نہ اگے، تو انسان، حیوان بھی پریشان۔ حضرت آپ دعا کر دیجیے اللہ سے کہ اللہ آسمان سے پانی برسا دے۔ حضرت پورے مجمع کو لے کر ایک کھلی فضا میں ایک جنگل میں گئے۔ واقعے کا خلاصہ سنا رہا، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ پانی برسا، اے اللہ پانی برسا دے۔ دیکھ تو صحیح، انسان تو انسان، تیری مخلوق جانور بھی پریشان تھا۔ الہام فرمایا یا وحی نازل فرمایا، اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ کی بات چیت ہوتی تھی نا، تو اللہ نے کیا فرمایا، اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے گا تو پانی برسا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو جلال، رعب، دبدبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اگر ایسا کوئی شخص، اللہ نے کہا اس کا مطلب ہے اس مجمع میں اگر ایسا کوئی شخص ہے جس نے 40 سال سے گناہ ہی گناہ کیے اور اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو خوش نہ کیا، وہ مہربانی کر کے اللہ کے واسطے اس مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، اللہ بھی ناراض ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ نے کہا ہے اسے کہو کہ وہ اس مجمع سے نکل جائے، وہ نکلے گا تو اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا۔ کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا اور موسلا دھار بارش برسا، یہاں تک کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، سب لوگ سیراب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، آپ نے کہا تھا ایک شخص نکلے گا، اس کو نکالو پھر میں پانی برساؤں گا، تو اس میں سے تو کوئی نکلا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا، اسی کی وجہ سے بھی برسا دی، جس کی وجہ سے روکی تھی نا اسی کی وجہ سے برسا دی۔ اس نے دل سے ہم سے معافی مانگ دی، صلح ہو گئی۔ اللہ وہ کون ہے، اس بندے کا نام تو بتا دے۔
موسیٰ جب 40 سال سے گناہ کرتا رہا، جب تک نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، اب بتا دوں کیا؟ وقت کے نبی کو اللہ نے نام نہیں بتایا۔ الندم التوبہ، دل کی ندامت یہ بھی توبہ ہے۔ دل کے لئے اللہ پاک سوری، اب غلطی ہو گئی، اب نہیں کرنا چاہتا تم ناراض، کب تک ایسی زندگی گزاروں گا؟ کون سا منہ لے کے تیرے سامنے حاضر ہوں گا؟ کیا جواب دوں گا تجھے؟ اللہ پاک سوری، اب نہیں کرنا چاہتا۔ کون کون توبہ کرتا ہے؟ سارے حضرات کرتے ہیں سچے دل سے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، بچہ کمانا جانتا ہے؟ چلنا جانتا ہے؟ نہیں۔ بولنا جانتا ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، بچے کا کوئی کام رکتا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ نہ چلنا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ کمانا جانتا ہے، اس کے باوجود اس کا کوئی بھی کام رکتا نہیں ہے۔ کون سی ٹیکنالوجی ہے بچے کے پاس؟ وہ کون سا فارمولا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہر کام پورے ہوتے جاتے ہیں، بغیر کمائی کے، بغیر دماغ کے، بغیر محنت کے، بغیر بولنے کے، بغیر سمجھنے کے؟ تو کہا بچے کو رونا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ رو کے اپنے ہر کام کروا لیتا ہے، اور کچھ نہیں آتا اس کو، اور اس کا کوئی کام رکتا بھی نہیں، اس کو وقت پہ دودھ بھی ملتا، اس کو پانی بھی ملتا، اور جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو کپڑے بھی ملتے جاتے ہیں، اور چیزیں بھی ملتی جاتی ہے، اور پیٹ دکھتا ہے تو بھی اللہ اس کی ماں کو سمجھا دیتا ہے، اس کو چاکلیٹ کھانی ہو تو بھی اس کی ماں کو سمجھا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بچہ کھیلتا ہے، ماں گھر کے کام کاج کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، جیسے ہی روتا ہے دوڑ کے آتی ہے، آغوش میں لے لیتی ہے۔ او میرے بیٹے، او میرے لال، او میرے جگر کے ٹکڑے، او میرے دلارے، تیرے امی کھانا بنا رہی تھی اس لیے رو رہا تھا نا تو، چل اب تیری ماں آ گئی تو چپ ہو جا۔ پھر وہ چپ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی امی کہیں گئی ہوئی ہے آدھے گھنٹے کے لیے، بچہ جولی میں سویا ہوا ہے۔ یہ بھی کیا دور ہوتا ہے، اور ایک کیا وقت ہوتا ہے بچپنے کا، اور کیا بھائی بہنوں میں آپس میں وہ محبتیں ہوتی ہے، ساتھ بیٹھنا، ساتھ کھیلنا، اور بچپنوں کی وہ بہار۔ پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے، نہ اپنی ماں کو یاد کرتا، نہ اپنی بہن کو فون کرتا۔ وہ بھی سوچتی ہے کہ یہ میرا وہی بھائی ہے جس کے ساتھ بچپنا ایسا گزرا، ایسے کھیلتے تھے، کیا وہ بھول گئے جب حضرت شیما آئی تھی تو آقا نے اپنی چادر بچھاتی تھی، آج میری بہن۔ حضور وہ یوں کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ اچھا، حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی۔ پھر جب وہ اندر آئی تو کہا کہ میں حلیمہ کی، میں بھی دودھ پیتی ہے تھوڑی، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ اور حضور آپ نے ایک مرتبہ مجھے کاٹا تھا، اس کا نشان بھی، میں آپ کو بکریاں چرانے لے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی امی میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو بھائی کو بھی لے جاؤں۔ ماں نے کہا یہ بہت چھوٹے، انہیں نہ لے جا۔ کہا نا امی میں ان کو لے جاؤں۔ بیٹی کیا کرے گی؟ کہ امی بکریاں ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، لیکن جب بھائی ساتھ ہوتا ہے تو میں بھی بھائی کو دیکھتی ہوں، بکریاں بھی نہیں دیکھتی رہتی، مجھے کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جب یہ ساری باتیں سنائی اور کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں، ہمارے نبی نے چادر بچھائی، اور آج یہ وراثت دینے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھا جائے گا، کہتا ہے دیکھا جائے گا۔
دیکھا میں نے ان کو جنہوں نے وراثت دی، اللہ نے ان کو کچھ سالوں میں 10 سے 20 گنا نواز دیا، اور ان کو بھی دیکھا جو کہنے لگے دے دیا تھا جو دینا تھا شادی پہ، اب کیا مانگتی ہے، ان کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا، ان کے گھر میں حالات آتے ہوئے بھی دیکھے، ان کے گھر میں جادو ہوتے ہوئے بھی دیکھا، انہیں اثرات میں جکڑتے ہوئے بھی دیکھا، اور انہیں سب کچھ ہونے کے باوجود مالی تنگی میں بھی دیکھا۔ یہ ابا کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس کو دینا چاہ رہا ہے، تو کون منع کرنے والا، تو کون روکنے والا۔ ابھی ایک شخص سے ملا، کئی کروڑوں کے مالک ہو گئے، میں نے کہا کیا ہوا؟ ارے مولانا صاحب میرے ابا کا انتقال ہوا، ہم نے محنت شروع کی، ایک ایک چیز کا حساب کیا، مولانا ایک ایک چیز کا، گھر کی گھڑی تک کا بھی حساب کیا، گھر کی گھڑی کا بھی حساب کیا، ہم نے ہمارے موبائل کا بھی حساب کیا، اس کے باوجود ہم نے اور زیادہ گنا، اور ہماری بہن کو بتایا کہ اتنے پیسے تجھے دینے کے لیے آتے ہیں، اتنا ہے کہ ابھی فی الحال اتنے سب ہے نہیں، چونکہ بنگلے کے بھی پیسے ہم نے گنے ہوئے، تو اتنے وقت میں آہستہ آہستہ تجھے دے دیں گے، اگر تو مان جائے تو تیرا احسان ہے، اور اگر تو نہ کہے تو بنگلہ دیش کے بھی دینا پڑے گا، ہم تجھے دے دیں گے، لیکن ہم ہمارے ابا کو قبر میں تڑپنے نہیں دیں گے کہ کیوں اپنی اولاد کو بے دین بنا کے گیا، کیوں یہ وصیت نہیں لکھ کے گیا، کیوں اولاد کو دیندار نہیں بنایا۔ وہ باپ ایسا تڑپتا ہے قبر میں، اور ایسا مچلتا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے کہنے لگے مولانا ہم نے ہماری بہن کو بٹھایا اور اسے بات کر دی، اتنے پیسے تجھے دینے ہیں۔ مولانا کیا بات کیا کی، اس تیزی کے ساتھ جو بزنس چلا، ایسی مدد آئی، یہ 6-7 سال کے عرصے میں جتنا تھا اس سے تقریباً 16 گنا زیادہ ہو گیا ہمارے پاس، 16 گنا زیادہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا، اللہ تجھے غریب کر دے گا، تیرے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اللہ تجھے اور نوازے گا، پھر تیرے بچے بھی تیری بہن کو، بچے بچی کو حصہ دیں گے، بھائی بہن کو حصہ دیں گے۔ اگر تو نے بہن کے حق کو دبا لیا، یاد رکھنا انصاف کا ایک دن آنے والا ہے، اور اللہ کے پاس تجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے بھی کھڑا ہونا ہے۔ ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ خدا کے دربار میں رشوت نہیں چلتی، چال بازی نہیں چلتی، چالاکیاں نہیں چلتی، جھوٹ نہیں چلتا۔ ایسا انصاف کا دن آنے والا ہے کہ ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑ دیا، اللہ کل قیامت کے دن یہ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا، اور اس سے کہے گا کہ اس نے دنیا میں تیرا سینگ توڑا تھا، آج تو اس کا سینگ توڑ دے، پھر یہ بکری اس کا سینگ توڑے گی، پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جب بکریوں کو انصاف دیا جائے گا تمہیں اور آپ کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ کیا ایک دور ہوتا ہے بچپنے کا، بھائی بہن آپس میں ساتھ میں کھیلتے ہیں، اس وقت کی بہاریں، معصوم بھی ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں۔ ایک عجیب بہار دیکھی، رات کہیں بھی سوئے آنکھ تو بستر پر ہی کھلتی ہے۔ میرا سسرال سورت میں ہے، میں رہتا نوساری میں ہوں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے بچے اس کی نانی کے وہاں سو جاتے ہیں، ہم اسے گود میں اٹھاتے ہیں، گاڑی میں لا کے بٹھاتے ہیں، سلا دیتے ہیں، پھر 30 کلومیٹر کا سفر کر کے نوساری آتے ہیں، پھر وہ تو سوئے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، بستر پہ سلا دیتے ہیں۔ صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں ابو سویا سورت میں تھا، نوساری کہاں سے آ گیا؟ کیا یہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ نہیں کیا؟ سوئے کہیں بھی آنکھ تو بستر پر ہی کھلی۔ تو کیا بہاریں تھی، ایک آملیٹ بنتا تھا 4-5 لوگ کھا لیتے تھے۔
کمانے والا 1 کھانے والے 10، آج کمانے والے 7، اس کے باوجود بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. بہن کو حصہ ہی نہیں دیا، برکتیں ختم ہو گئی، اللہ کو ناراض کر دیا. اب کروڑوں پتی بنو، اربوں پتی بنو، خربوں پتی بنو، باپ ناراض تو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور اللہ ناراض تو پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. ایک ماں ذریعے کے طور پر 5-6 بچے کو بڑا کرتی ہے، اور 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے. 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو ذلیل کر. پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی؟ کہا تھا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. ماں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا وہ بھی بھول گیا. ذرا 2 مہینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر تو دیکھ، اور اس پتھر کے ساتھ سو کر کے دیکھ، اور اس پتھر کے ساتھ کروٹ بدل کر کے دیکھ، اور وہی پیٹ میں بندھے ہوئے پتھر کے ساتھ غسل کر کے دیکھ، اور باتھ روم میں جا کر کے دیکھ، اور چل کر کے دیکھ، اور گھر کے کام کاج کر کے دیکھ، تو تجھے اندازہ ہو جائے گا 9 مہینے ماں کیسے نکالتی ہے. اتنا آسان ہے. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، ہزاروں بار ہماری گندگیوں کو صاف کیا، اسی ماں کو بلا دیا. آج اس کو ایک سبحان اللہ پڑھ کے بخشنے کے لیے بھی تیار ہے. روزانہ اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں، ماں کو ہی سارے ثواب کرنے کے لیے تیار. عجیب حال ہے، جس کے ماں باپ ہے نہیں اس کو روتے ہیں، اور جس کے ماں باپ ہے وہ سامنے بولنے میں کوئی کسر اور کوئی کمی باقی نہیں رکھتے ہیں. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت. ان کو پوچھو جنہوں نے اپنی ماں کا آخری بار چہرے کا دیدار کیا. ان کو پوچھو جنہوں نے اپنے ابا کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا. کیسے کندھا دیا وہ ان کو پوچھو. ماں کو کیسے قبر میں اتارا وہ تو جنہوں نے اتارا اس کو پوچھو. اور آج کا تھوڑا پڑھا لکھا، چاہے دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہو یا دینی اعتبار سے کچھ پڑھ لکھ کے کہیں سے سند مل گئی ہو، وہ فون پہ کہتا ہے امی مجھے وقت نہیں ملتا آپ سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کیا اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہوگا کہ بچپن میں ہر وقت میرے ساتھ رہتا، ماں باپ جہاں جاتے وہیں بچے چل پڑتے، اور آج تھوڑا سا بڑا ہوا اس کے پاس میرے لیے بھی وقت نہیں. مہینہ ہو جاتا ہے بہن کو فون کرنے کے لیے وقت نہیں. بچے پڑھانے کے لیے وقت ہے تیرے پاس، ہمارے پاس 2 احباب کے لیے وقت ہے، ہمارے بچوں کو گھنٹوں دینے کے لیے وقت ہے، بیوی کو پوری زندگی دینے کے لیے وقت ہے، بہن کو ایک فون کرنے کے لیے وقت ہے. نیاڑی کی دعا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ ساری بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو پتا نہیں تھا کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، لیکن جب مسجد میں آ رہا تھا مجھے کہا مولانا یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے. اصلاح معاشرہ کے اتنے پروگرام ہوتے ہیں پھر بھی اصلاح ہوتی کیوں نہیں معاشرے کی؟ تو کہا بیان کرنے والے رکھنے والے سب کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دوسرے سدھر جائے، اس لیے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. جب بولنے والا سوچے کہ میری اصلاح ہو جائے، رکھنے والے سوچے ہماری اصلاح ہو جائے، سننے والے سوچے ہماری اصلاح ہو جائے، تو ہر ایک کی اصلاح ہو جائے گی. آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ سب سدھر جائے میرے علاوہ. بات بھی ایسی ہے، اپنا تھوکا کسی کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا کسی اور کا لگتا ہے. اپنے اوپر کوئی نظر نہیں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. مرنا تھا وہی بھول گئے.
انسان اپنے چہرے کو تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر خدا کی نظر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ صابن لگائے گا، جب بھی باہر نکلتا ہے پہلے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹوپی سیٹ کرتا ہے، بال بناتا ہے، اچھا نہیں لگتا اس کو، دھبا اچھا نہیں لگتا چہرے پہ، لیکن یہ دل کو پوری کچرا پیٹی بنا دے تو اس کو کوئی غرض نہیں۔ حسد بھی اس میں، کینہ بھی اس میں، بغض بھی اس میں، عداوت بھی اس میں، نفرت بھی اس میں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ اللہ کو راضی کر کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ تیار ہے صلح کرنے کے لیے، کیا ہم تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ کرے ہم سب کی ہو جائے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ بچے کے پاس ایک فارمولا ہے، اسے رونا آتا ہے، اس کا کوئی کام رکتا نہیں۔ اگر بندے کو بھی یہ فارمولا سمجھ میں آ جائے اور رونا سیکھ لے، انشاءاللہ اس کا بھی کوئی کام نہیں رکے گا۔ اللہ کے سامنے رونا سیکھنا۔ اور آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بچے کی ماں کہیں گئی ہوئی ہے، یہیں سے بات چلتی ہے، بچے کی ماں کہیں گئی ہے، اس کی ماں ساولے رنگ کی ہے، یہ رو رہا ہے، محلے کی خوبصورت ترین عورتیں آ کے اس کو گلے سے لگا دی، چپ ہی ہوگا، بیٹا بیٹا بیٹا، 6 مہینے کا بچہ ہے، جیسے اس کی ماں آتی ہے ایک آواز سنتا ہے ماں کا، بیٹا چپ ہو جا، ڈسکے لینا شروع کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ وارے 6 مہینے کے بچے، تو ہم سے بھی ہوشیار نکلا، تو نے بھی اپنی ماں کو پہچانا، ہم نے اتنے بڑے ہو کے اپنے خالق کو نہیں پہچانا۔ صرف 6 مہینے دودھ پیا، اس کی آغوش میں رہا، اس کو تو نے پہچانا، ہم نے اتنے بڑے ہو کے اپنے اللہ کو نہیں۔ میرا عزیزو، یہ وقت گزر جائے گا، اس بات کو، اس بیان کو نارمل نہ لو، سیریس لو، سیریس۔ کل کرتے کرتے تو کئیوں کے جنازے اٹھ گئے۔ کئی نوجوان سوچتے تھے بعد میں توبہ کریں گے، حالانکہ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کریں گے، آج پچھتا ہے، آج کوئی ان کو پڑھ کے بخشنے والا۔ لاسٹ 20 مرتبہ قبرستان گیا، 18 مرتبہ قبرستان میں ایک بھی نظر نہیں آیا۔ کیا یاد ہے اس میں سے کسی نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے اشارے ثواب کیے ہو؟ کیا امید ہے ہماری نسلیں ہمیں پڑھ کے بخشے گی؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھارو۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، سچے دل سے صبح و شام پڑھو اور بڑے پیمانے پر اصحال ثواب کرو کہ اللہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، جتنے ایمان والے جتنے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ نبی کے نا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری ایمان والا آئے گا، وہاں تک اللہ سب کو پورا پورا ایک قرآن کا ثواب پہنچا دے گا۔ واٹس ایپ سے میسج کرتے ہیں، 5 منٹ کی ویڈیو ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں 50 سیکنڈ کی گئی، اس میں 1 منٹ کی گئی، اس میں 1.5، ہر ایک میں پوری پوری چلی جاتی ہے۔ دنیا والوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ اللہ کے پاس نہیں۔ کیا وہ یہ نہیں کہتا قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈر۔ جب پوری دنیا والوں کو پڑھ کے بخشو گے، ایمان والوں کو، تو پھر انشاءاللہ اللہ عالمی کام لیں گے۔
عالمی درد نہ ہو پھر عالمی کام کیسے ہو؟ اور اس عاجز کی ایک بات اور یاد رکھنا کہ کوئی بھی انسان پوری دنیا میں نہیں جاتا، اس کا درد جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ میں نہیں آئے، ان کا درد آیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کچھ میں نہیں آئے، ان کا درد آیا۔ پیر ذوالفقار صاحب کچھ میں نہیں آئے، ان کا درد آیا۔ جنید جمشید کچھ میں نہیں آئے، ان کا درد آیا۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا میں نہیں جاتا، اس کا درد جاتا ہے پوری دنیا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روک لیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو بچے کو کیا چاہیے؟ تو کہ بچے کو تو اس کی ماں مل جائے، بچہ ایک دم سکون میں آ جاتا ہے۔ دوسری کئی مائیں آئی، اس کو گود میں اٹھایا، بچے کو قرار نہ آیا، لیکن اس کی ماں نے جیسے ایک آواز دی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، بچہ چپ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، بچے کو ماں چاہیے، بندے کو رب چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کے کون سے سکون کی تلاش میں ہو اور کون سی کامیابی کے انتظار۔ ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنے یار اللہ والوں کے بھی، کیا کہا؟ جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے۔ سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے، دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے۔ عارف کہتے ہیں اللہ والوں، اللہ کو پہچاننے والا۔ جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے۔ اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا، تمنا درد دل کی ہو، تمنا درد دل کی ہو، اے انسان اگر تو اللہ کی محبت کا درد چاہتا ہے، اللہ کا عشق چاہتا ہے، اللہ کا تعلق چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت کا غم بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اگر اللہ کی محبت کا درد چاہتے ہو، فرمایا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ اللہ، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں،
شک سبحان اللہ. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. بے شک. اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت کی وہ چنگاری ہوتی ہے. اس لیے فرمایا تو یہ چنگاری تجھے چاہیے؟ تو کہا ہاں. کیا کر، تیری موم بتی بند ہے، جس کی جل رہی ہے نا وہاں سے لگا دے تو تیری بھی چالو ہو جائے گی. کسی کو کہا قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کو کر دے، شاید اس میں بھی کوئی عشق الہی کی چنگاری لگ جائے. حضرت قاری صدیق صاحب پانوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے. آپ کے پاس تو حضرت مولانا الیاس صاحب ہے، فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاؤ، قربانیاں بھی دو، مشورے میں بھی جاؤ، ملاقاتوں میں بھی جاؤ. آپ کی اسپیڈ مضبوط ہوگی. 20 سے 40، 40 سے 60، 60 سے 80. ان کی خانقاہ میں جاؤ، آپ کی بریک مضبوط ہوگی. تو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ کی خانقاہ لگی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت کا آخری وقت ہے. ایک شخص آیا، حضرت آپ نے میرے پاس اتنے روپے قرض لیے تھے تو وہ دے دو. مجھے بالکل دینے ہی آپ کو، تو بیٹھ جاؤ دیتا ہوں. دوسرا آدمی آیا، حضرت میں نے بھی تو آپ کو قرض دیے تھے. پتہ چلتا گیا کہ حضرت کا آخری وقت ہے اور اللہ والے تو دیں گے تو صحیح. حضرت آپ کا آخری وقت ہے، وہ میرا قرضہ ابھی تو نہیں ہے، آئے گا تو دے دوں گا. حضرت ابھی آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے تو ابھی چاہیے. اس کے بیاج میں بیٹھ جاؤ. او بار پتہ چلتا گیا، لوگ آتے گئے، حضرت ہمارا قرضہ، حضرت ہمارا قرضہ، حضرت آپ نے ہم سے یہ پیسے لیے تھے اور حضرت آپ نے فلاں وقت یہ کام، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. جو بھی آتا تو کہ ابھی تو نہیں ہے، ان کے بازو میں بیٹھ جاؤ. ایک لمبی لائن لگ گئی، سب خاموش. حضرت کے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے اور وہ لوگ اس انتظار میں کہ ہے نہیں، دیں گے کہاں سے. ایک بچے کی باہر سے آواز آئی، مٹھائی لے لو، مٹھائی لے لو، شیرینی لے لو، شیرینی لے لو، مٹھائی لے لو، مٹھائی لے لو. حضرت نے فرمایا خادم کو اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. کیا ہے کہ پورے خمچے میں مٹھائی ہے، سب کو کھلا دے جتنے بیٹھے ہوئے ہو. قرض والے بہت ٹینشن میں کہ یہ بھی ہمارے پیچھے بیٹھے گا تھوڑی دیر. ایک تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے لائن میں، بیچارہ بچہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا. وہ بچہ بہت خوش کہ آج تو ابھی نکلا اور میرا سب مٹھائی بک گئی. خوش ہو گیا بچہ، سب کو مٹھائی دے دی. حضرت میرے پیسے، یہ سب پیسے لینے ہی بیٹھے ہوئے، اس کے بعد تیرا نمبر. او حضرت مجھے تو ابھی پیسے چاہیے، میں تو، میری ماں بیچاری پریشان حال ہے، کچھ موڑی لے کے نکلتا ہوں اور یہ مٹھائی بیچتا ہوں، اب جا کے دوں گا تو میری ماں کچھ کھانا وغیرہ بنائے گی. حضرت مجھے تو اب بھی پیسے چاہیے. حضرت نے کہا ابھی تو نہیں ہے. بہت رویا، بہت رویا. حضرت ابھی دے دو، حضرت ابھی دے دو. میرا کیا ہوگا، پہلے بتانا تھا آپ کے مجھے. اتنے میں دروازے پہ ایک آدمی نے دستک دیا اور کہا کہ یہ تھیلی حضرت کو دے دو. حضرت نے کہا اللہ کی مدد آ گئی. بھائی تیرے لے لے، تیرے لے لے. سب کو دے دیے. لے کے وہ بھی جائیں گے تھوڑی. عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹھائی سب کو کھلا رہے ہیں. اور آخر میں وہ مٹھائی والے کو پوچھا تیرے کتنے ہیں؟ اس نے کہا میرے اتنے. پوری تھیلی خالی کر دی، گن لے، کہ اتنے ہی ہے. تو صاحب نے کہا حضرت یہ ماجرا کیا ہے؟ تم سب کو لائن میں اس لیے بٹھایا کہ کوئی ایک تو روے تاکہ اللہ کی مدد جوش میں آئے.
رویا ہی نہیں کوئی. مجھے لگا یہ بچہ رو دے گا, اور اس نے رویا تو اللہ کی مدد حرکت کر دی. ہم کو ہمارے 100 کام بھی بنانے ہیں, اللہ والا بھی بننا ہے روئے بغیر. کیسے بننا ہے؟ رونا تو پڑے گا. رو گے اللہ کے سامنے, لائٹیں بند کر دو, دربار کی ساری لائٹ بند کر دو.